بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، ایک بڑے مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات بھی بنائی، اور اس کائنات کے اندر بنیادی ذمہ داری اس کائنات کا خلیفہ جانشین حضرت انسان کو بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت عطا فرمائی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ہر چیز بھی انسان کے تابع کر دی، انسان کے لیے مسخر کر دی۔ گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ وہ آسمان میں ہو، وہ کسی نہ کسی طرح انسان کے لیے کام کر رہی ہے، انسان کے لیے مسخر ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ سورۃ الجاثیہ کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے اے انسانوں تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ تو انسان کو اپنے اس مقام کو مد نظر رکھنا چاہیے، غفلت کے اندر زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ جیسے ہم دنیا کے اندر کھیلنے کودنے کے لیے آئے ہیں، عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، پیدا کرنے سے پہلے ہی بتا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیدا کرنے کے ساتھ ہی کسی عمل کے بغیر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنوں کو حکم دیا سجدہ کریں، شیطان کو، ابلیس جس کا نام عزازیل ہے، اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، فرشتوں کو بھی دیا تھا، عزازیل کو بھی دیا تھا جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ فرشتوں نے سر تسلیم خم کیا اور انسان کی عظمت کو تسلیم کیا جو اللہ نے انسان کو مقام دیا تھا، لیکن ابلیس نے اس مقام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین کا نافرمان ٹھہرا۔ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی عمل کے جنت میں بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا مقام ہے اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ تو ہماری زندگی ایک بڑے مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، دن اور رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت میں گزرنا چاہیے۔ ہم عبادت کریں تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق عبادت کریں، خوشی منائیں، تفریح کریں
تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دی ہے اس طرح کر کے تفریح کریں، اس طرح کر کے خوشی منائیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبادت کرتے تھے، خوشی مناتے تھے، دیگر اپنے معاملات سر انجام دیتے تھے۔ ہمیں کوئی مشکل آئے، اس مشکل کے اندر ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ کوئی ہمیں خوشی آئے تو خوشی کے موقع پر ہمارا رویہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، غرض کہ ہر لمحہ ہماری زندگی کا، وہ سونا ہو یا جاگنا ہو، کھانا ہو یا پینا ہو، دفتری اوقات ہوں، ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بڑے سینسٹیو حالات ہوتے ہیں، جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور اب تو تقریباً جنگ شروع بھی ہو چکی ہے، کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں اور سٹرائکس ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں اس زندگی کے اندر ناگزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک جیسی زندگی گزارنے کے لیے، ایک جیسے حالات سے گزرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص حکم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایک ہی حالت میں باقی رہو گے، ہر حالت جو ہے وہ نعمتوں کی ہوگی، عیش و عیاشی کی ہوگی، آسانی کی ہوگی، مشکل حالات بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکل حالات بھیجتے ہیں، جان کر بھیجتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں کہ جن لوگوں نے اپنا سر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانے کا وعدہ کیا ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارنے کا وعدہ کیا ہے، تو کیا وہ مشکل حالات میں بھی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان مشکل حالات کو گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے پھر آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش لازمی ہوگی۔ آزمائش کیوں ہوگی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں کہ کس نے ایمان کا، اسلام کا جو کلمہ پڑھا ہے، کس نے سچ پڑھا ہے، کس نے جھوٹا پڑھا ہے، کون مومن ہے اور کون جھوٹا ہے، منافق ہے والعیاذ باللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جھوٹوں کو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون جھوٹے، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے ہیں اس آزمائش کے ذریعے کہ کس نے سچ کلمہ پڑھا تھا اور کس نے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھا تھا۔ جب مشکل آئی تو وہ اس مشکل وقت میں پورا نہیں اتر سکا۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو مشکل آتی ہے، یہ کوئی مشکل ہم پر صرف تکلیف کے لیے اور صرف آزمائش کے لیے نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ نعمتوں کا اور خوشیوں کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے مشکل میں بھی مسلمانوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ کے وعدے مشروط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ آسمان و زمین ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنائے۔ آگے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ہم حق کو باطل پر مار دیتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت حق اور باطل کی آویزش، کشمکش ہوتی رہتی ہے، یہ ہوتی رہے گی، پہلے بھی ہوئی، ہو بھی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ اس سے مفر ممکن نہیں ہے، اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔
اور اس حق اور باطل کی کشمکش میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، فیدمغہ، تو حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے، حق باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، فاذا هو زاہق، تو پھر باطل کو دم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کا زندگی کا مقصد بھی بتایا اور فرمایا کہ حق اور باطل کی کشمکش لازمی ہوگی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کشمکش میں حق غالب آئے گا اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے آپ کو بطور نبی مبعوث فرمایا، شروع میں مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، حتیٰ کہ اللہ کے وعدے پورے ہوئے۔ جنگ بدر میں بھی، جنگ احد، جنگ خندق، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کا تو کام ہی جانا ہے، باطل کبھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے، یہ جو آزمائش ہوتی ہے، یہ جو اس قسم کے مشکل حالات ہوتے ہیں، یہ مشکل حالات بڑے سینسٹیو ہیں، بہت حساس ہیں۔ ان حالات کو ہم بس ذہن میں یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بڑے زبردست قسم کے میزائل ہیں، ہماری فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، فلاں فلاں، ہم جتنے مرضی دنیا کے وسائل ہم گن لیں، تیار کر لیں، اور ہم خوشیاں منائیں، اور ہم عیش و عشرت کے انداز میں، کھیل کود کے انداز میں ان جنگی معاملات کا تذکرہ کریں، یہ ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ان میں یہ رویہ بھی دیکھا اپنے بھائیوں کا کہ دیکھو جی وہاں تو جنگ کا ماحول ہے، بھارت کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ ہر ٹی وی چینل پہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دیکھو ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہمارے ہاں تو جنگی حالات نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو کھیل کود ہو رہی ہے، ہم تو پاکستان سپر لیگ کھیل رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر و فاقہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس میزائل ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے ذکر کیا تمہید میں اپنی، کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ آپ سمجھیے کہ آزمائش ہے، وہ خیر کی آزمائش ہو جس میں ہمیں شکر کرنا ہے، وہ مشکل کی آزمائش ہو، مشکل حالات کی، مصیبت کی، جس میں ہمیں صبر کرنا ہے، دونوں حالتوں میں ہمارا رویہ کھیل کود والا غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ جو اس وقت ہماری آپس میں پاکستان اور بھارت کی کشمکش ہے، اور یہ جو سٹرائکس ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھیلتے ہوئے اس پہ تبصرہ کریں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہم لاپرواہی کے ساتھ اس کے بارے میں رویہ رکھیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر جو لوگ شریک ہیں، اگر وہ یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کریں گے تو وہ کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، چاہے وہ نماز روزہ ہو، جہاد ہو، دین کو غالب کرنے کی مختلف صورتیں ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا تو اس کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جائے گا، خواہ وہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوں، کاروبار زندگی ہو، میاں بیوی کے ساتھ معاملات ہوں، ان سب معاملات کو جب اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم زندگی گزاریں گے، ہماری عبادت ہو وہ بھی عبادت ہوگی، ہمارے دنیاوی معاملات ہوں وہ بھی عبادت ہوں گے۔ اور اگر ہم نماز روزہ، ہم یہ جہاد اور یہ جو دین کو غالب کرنے کی باتیں اور اس قسم کی چیزیں بھی اگر ہمارے پیچھے جذبہ نہیں ہے، اگر وہ ایک کھیل کودی ہے، تو نہ نماز روزہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی جہاد کا فائدہ ہے۔ وہ جہاد ہی نہیں ہے، جہاد تو ہے ہی وہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے، جانوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، دامے درمے سخنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔
ہمارے فوجی بھائی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے بڑا جہاد، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم بھی ان معاملات میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہمارا رویہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہی اجر ملے گا جو انشاءاللہ ہمارے فوجی بھائیوں کو، ہمارے مجاہد بھائیوں کو ملتا ہے۔ لیکن ہمیں ان معاملات میں غیر ذمہ دارانہ رویہ وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان حالات میں لوگ جہادی ترانے وہ بھی بناتے ہیں، وہ بھی تیار کرتے ہیں، لوگ جہادی ترانے لگاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میوزک، اس کے ساتھ گانا بجانا، اس کے ساتھ جو ہے وہ بھنگڑا، ہمارے نوجوان سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ان حالات میں، سوشل میڈیا میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں، دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت اس کو کس طرح ہم نے کھیل کود کی ایک شکل دے دی ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی اس کو ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے۔ ہمیں اس عبادت کے اندر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان حالات میں کامیابی، یہ حالات ہوں یا عام حالات ہوں، کسی بھی حالت میں کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں اترتی۔ یہ وسائل، یہ ایٹم بم، یہ میزائل، یہ فوج، یہ کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ رب العالمین کی مدد نہ ہو۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی مدد ہو تو ہمارے پاس ایٹم بم نہ بھی ہو، ہمارے پاس میزائل نہ بھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، میزائل تیار نہیں کرنے چاہیے، میں صرف اس کے پیچھے جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا اللہ پر توکل ہے اور اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے تو سب کچھ ہے، وسائل ہیں کہ نہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مدد پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا ہے، پھر یہ ایٹم بم اور یہ میزائل اور پاکستانی فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ پوری دنیا، امریکہ کی فوج آ جائے، پورے اسلامی ملکوں کی فوج آ جائے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو ان حالات میں، عام حالات میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، خاص طور پر ان حالات میں ہمارا رویہ بہت ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، اور ہمیں جہاد کی باتیں، جہادی ترانے اور اس قسم کی کوئی غمی کی خبر ہو، غمی کی خبر بھی ہو سکتی ہے، صبر کا رویہ رکھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، خوشی کا کوئی خبر ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ہمیں مدد ملی ہے اور یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ حالات کی مناسبت سے جہاد کے بارے میں، جہاد کے فضائل کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری زندگی ہے ہی آزمائش، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں سارے بدلے نہیں ملنے، ہمارے بدلے تو انشاءاللہ دارالجزا قیامت کے دن ہوں گے جنت کی صورت میں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس آزمائش میں ہمیں اگر مشکل حالات آتے ہیں تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، خوشی کے حالات آتے ہیں تو شکر کرنا ہے، اور ہمیں کبھی بھی مشکل حالات اللہ سے مانگنے نہیں چاہیے، ہمیں کبھی بھی قتال کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ لازماً اب قتال ہو ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، یہ ایک آزمائش ہے، انسان کو اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ انسان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں یا ہم بڑے مومن ہیں، ہمیں اللہ کی مدد پر بڑا بھروسہ ہے، تو انسان جو ہے وہ مشکل حالات کی تمنا کرے، انسان لڑائی کی تمنا کرے، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا، ایک ذمہ دار قوم کا رویہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس موقع پر پیش کیا ہے، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ممکن طور پر ہم جنگ سے بچیں، ہم مشکل حالات سے بچیں، ہمیں اس کی تمنا نہیں کرنی۔ لیکن لا تتمنوا لقاء العدو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر تم ان سے ملو، اگر جنگ کے حالات پیش آ جائیں، اگر جنگ کے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، پھر اس وقت صبر کا مظاہرہ کرو، پھر اس وقت اب مشکل حالات آئیں،
نقصان ہو تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پرانے دور کے اندر آلات حرب، لڑائی جھگڑے کے آلات میں تلواریں اور نیزے، تو اس دور کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مٹ بھیڑ ہو جائے اب بھاگنا نہیں ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اب ہر ممکن کوشش کرنی ہے، تمام آلات جنگ کو استعمال کرنا ہے، اور یاد رکھو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، گویا کہ جنت میزائلوں کے سائے کے نیچے ہے، وہ بموں کے سائے کے نیچے ہے، اور وہ جو ہمارے گولیوں کی سائے کے نیچے ہے جو ہمارے آج کل آلات حرب ہیں۔ تو ہمیں تمنا نہیں کرنی کہ لازماً لڑائی بھی ہو، لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو پھر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو لوگ ان حالات کے اندر عملاً شریک ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ اور وہ لوگ جو جہاد نہ کریں، عذر نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس عذر کوئی نہیں ہے، لیکن جہاد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ شریک نہیں ہو رہے، تو جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹھنے والے بغیر عذر کے جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے پاس عذر کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ عذر والے ہوتے ہیں، لنگڑے ہیں، اللہ معاف کرے، نابینا ہیں، کوئی ان کو مسئلہ ہے، بیماری ہے، وہ مستثنیٰ ہیں اگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے، جہاد کا شوق ہے۔ لیکن اگر جہاد کی ضرورت ہے لیکن کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا گھروں میں بیٹھنے والے والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ خرید و فروخت کرتا ہے، یہ ایک بیع کرتا ہے، جس کو آپ بیعت کہیں یا آپ خرید و فروخت کہیں، تجارت کہیں، کہ وہ جنت کے بدلے اپنی جان اور اپنا مال اللہ رب العالمین کو فروخت کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت چاہیے، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری ہر صلاحیت حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، کس بدلے؟ بان لهم الجنہ، اس بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، شہید ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن میں بھی، اللہ کی ہر کتاب میں یہ وعدہ موجود ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ جو تم نے اللہ سے تجارت کی ہے، یہ جو تم نے اللہ سے بیع کی ہے، اس بیع پر، اس تجارت پر خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کوئی شخص اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے یا کوئی شخص اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کریں، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، خواہ وہ اللہ کے راستے میں کام آ جائیں، خواہ وہ بطور غازی کامیاب ہو کر اللہ کے حکم سے واپس لوٹیں، دونوں صورتوں میں کامیابی پکی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی النار، جہنم میں جمع نہیں ہو سکتے دو قسم کے لوگ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کون سے دو قسم کے لوگ جہنم میں جمع نہیں ہو سکتے؟ فرمایا مؤمن قاتل کافرا ثم سدد، مومن اور کافر جو ہیں یہ جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو مومن کسی کافر کو قتل کر دے اور اپنے دشمن کافر کو قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد وہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، بعد میں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو ایسا مومن اور ایسا کافر جو ہے وہ جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ ایک ہمیشہ روزہ رکھنے والا، القائم ہمیشہ راتوں کو قیام کرنے والا، الذی لا یفطر من صیام وصلاۃ، ایسا روزہ رکھنے والا جو کبھی روزہ رکھنے سے نہ اکتائے، ایسا راتوں کو قیام کرنے والا جو کبھی راتوں کو قیام کرنے سے نہ اکتائے نہ تھکے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال ہے جیسے کوئی شخص مستقل روزے رکھی جا رہا ہے، تھک نہیں رہا، کوئی شخص مستقل راتوں کو قیام کیا جا رہا ہے، تھک نہیں رہا۔ یہ مقام کب تک حاصل ہوگا مجاہد کو؟ حتیٰ یرجع، حتیٰ کہ وہ جہاد سے واپس لوٹ آئے، یعنی جب تک ایک شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو گویا کہ مسلسل وہ روزے میں ہے، مسلسل وہ آپ سمجھیے کہ وہ رات کو اللہ کے حضور قیام کر رہا ہے۔ جو لوگ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہو کہ وہ اس جہاد کے اندر شریک ہوں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، ان کے مقام کچھ بیان کیے ہیں احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں، اور بھی بہت سارے مقامات موجود ہیں۔ لیکن اگر بعض لوگوں کو شریک ہونے کا موقع نہ ملے، ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ان کی خواہش ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان پیش کرنا پڑے، ہم اپنی جان پیش کریں، ہمیں اپنا مال پیش کرنا پڑے، ہم اپنا مال پیش کریں۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ اور یہ خواہش ہونی چاہیے جسے موقع نہ ملے۔ اور جو شخص خود شریک نہیں ہوتا جہاد کے اندر، قتال کے اندر، اور اس کے دل میں خواہش بھی نہیں ہے، یہ جذبہ بھی نہیں ہے کہ مجھے جہاد کے اندر اپنی جان پیش کرنے کا موقع ملے، دین کو غالب کرنے کے لیے مال پیش کرنے کا موقع ملے، جو شخص یہ جذبہ بھی نہیں رکھتا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص مومن شمار نہیں ہوتا، وہ شخص منافق شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من مات ولم یغزو، جو بندہ مر جائے اور اس نے جہاد نہیں کیا، اس نے قتال نہیں کیا، ولم یحدث به نفسه، نہ کبھی دل میں اس کے خیال آیا کہ میں جہاد کروں، کبھی خواہش بھی نہیں کی، نہ جہاد کا موقع ملا، نہ کبھی خواہش کی، فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، یہ شخص نفاق پر مرتا ہے، یہ شخص ایمان کی موت نہیں مرتا، والعیاذ باللہ۔ جہاد کی کتنی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو فی سبیل اللہ، اے لوگو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں اتنا جہاد کرے، اتنے وقت کہ جتنے وقت میں اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے، جو اتنے وقت کے لیے جہاد کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت لازم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر مما تطلع علیہ الشمس، اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنا ہو یا اللہ کے راستے میں شام کو نکلنا ہو، یہی عمل اتنا بڑا ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا جس پر سورج غروب ہوتا ہے، اس سے یہ عمل افضل ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ساری احادیث صحیح ہیں، فرمایا قیام ساعۃ فی الصف، میدان جنگ میں ایک گھڑی ٹھہرنا، ایک گھڑی میدان جنگ میں ٹھہرنا لڑائی کے لیے اللہ کے راستے میں، خیر من قیام 60 سنہ، یہ 60 سال کے رات کے قیام سے افضل ہے۔ لڑائی کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں ہر حدیث میں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک گھڑی میدان جنگ میں ٹھہرنا، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو بہرحال ہمارے جو فوجی بھائی ان معاملات میں شریک ہیں،
اگر ہماری ضرورت ہو ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، ہمارے مالوں کی ضرورت ہو ہمیں اپنے مال ان کے منہ کھول دینے چاہیے، اور اگر ہم شریک نہ ہو سکیں اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، تو ہمیں کم از کم ہمارے دل میں یہ خواہش اور یہ جذبہ پوری طرح جوان ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں انہیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ اس قسم کے جو حالات ہیں ان میں اللہ کی مدد دعاؤں کے ذریعے نازل ہوتی ہے، اور اس میں دعائیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کو اسلام کا کلمہ بلند کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں غالب کرے۔ ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے، ہمیں اسباب اور ایٹم بموں اور میزائل وغیرہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ہم نے تیار کرنے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن ہمارا اصل توکل، ہمارا اصل بھروسہ اللہ پر اور اللہ سے دعاؤں پر ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سرحدوں کا پہرا دینا، اس کی کیا فضیلت ہے اسلام کے نظر میں، قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے سرحدوں کے پہرا دینے کی۔ حدیث مبارکہ میں ہے من مات مرابطا فی سبیل اللہ امین من عذاب القبر، امین عذاب القبر، جو بندہ اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے مارا جائے، دشمن کا شکار ہو جائے، امین عذاب القبر، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا وَنَمَا لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کام آ جاتا ہے، ایک تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کا عمل قیامت تک جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کا نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سوا، ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دینا یہ اس کے علاوہ 1000 دنوں کے عمل سے بہتر عمل ہے، اگر ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دیا جائے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اپنے فوجی بھائیوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اور خاص طور پہ نمازوں کے اندر، سجدوں کے اندر جو ہیں وہ دعاؤں میں ہمیں مجاہد بھائیوں کو شریک رکھنا چاہیے۔ یہاں میں ایک دو باتوں کی مزید وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ ان حالات کے اندر اگر ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس پر ہمارا رویہ شکر گزاری کا ہونا چاہیے، فخر و غرور کا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں غمی کی خبر ملے تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کوئی ایسی خبر ملے تو اس خبر کو ہمیں کیا فوراً آگے پھیلا دینا چاہیے، کیا فوراً فیس بک میں ہمیں پوسٹ لگا دینی چاہیے، کیا فوراً واٹس ایپ کے اندر ہمیں تمام جگہ اس پیغام کو آگے پھیلا دینا چاہیے۔ ہمارا رویہ ان حالات میں بہت ہی ایک ذمہ دار شہری کا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ عام لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ لوگوں کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، کوئی خوف کی خبر ملتی ہے، اسے پھیلا دیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی امن کی خبر ملے، کوئی خوف کی خبر ملے، پھیلا دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو ایسی باتوں کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے، خود ایسی خبروں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو پروپیگنڈا ہے یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ صرف اور صرف کوئی جنگ پروپیگنڈے سے جیت لی جاتی ہے، اور کوئی جنگ صرف اور صرف پروپیگنڈے سے ہار دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع اسلام میں ہر طرف مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ کفار ذلیل ہو رہے تھے اور شکست کھا رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کی کامیابی در حقیقت وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ پروپیگنڈا بھی تھا۔ دشمن لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ہم نے کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ ایرانی، یہ رومی اور دیگر دشمن جتنے بھی ہیں، جب یہ شکست کھاتے تو شکست کھا کر وہ کہتے کہ ہمارے مد مقابل جو مسلمان ہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہیں، وہ تو کوئی اللہ کی ایک الگ ہی مخلوق ہے، نہ ان پر کوئی ہتھیار اثر کرتا ہے، نہ ان پر کوئی وار اثر کرتا ہے۔ تو وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ جب یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا
تو تھوڑے مسلمان اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن پر بھی غالب آ جاتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اس کے پیچھے اللہ کی دیگر مددوں کی طرح ایک مدد یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا جو دشمن کے فوجی کرتے تھے۔ تو ہمیں ان پروپیگنڈا سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی خبر ملے اس خبر کو ہمیں غیر ذمہ داری کے ساتھ آگے نہیں پہنچانا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بارے میں جو ذمہ دار ذرائع سے کوئی خبر آئے وہ ہم خبر آگے پہنچائیں، خوشی کی خبر ہو یا کوئی غمی کی خبر ہو تو ہمیں ہر خبر کو جو ہے وہ آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور دوسری بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہمیں ان حالات کے اندر کھیل کود کا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے بہت بڑی، اس عبادت کے اندر یا تو ہم خود شریک ہوں یا ہم دعاؤں کے ساتھ شریک ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ ان معاملات میں ہم شریک ہوں۔